بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران معاہدے کے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے، جرمن۔ چینی کرونا ویکسین کار عام ثابت ہوئی ہے، امریکی میگزین۔ بھارت میں کسانوں کا احتجاج 27ویں روز میں داخل۔ پیرس میں ایک پاکستانی شہری کو سزا سنا دی گئی۔ سردی میں جان بھی دینی پڑی تو دیں گے، بھارتی کسان۔ الجزیرہ کے درجنوں صحافیوں کے موبائل کیپچر۔ علم نجوم ماہرین کا شادی بارے ایک اور نیا انکشاف۔ بھارت میں رات کو باہر نکلنے پر پابندی۔ 47 سال تک گاؤں میں اکیلی رہنے والی خاتون، ہنگامی طور پر 2 گھنٹے میں میاں بیوی بننے میں کامیاب۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستانی خبروں پر ناراض۔ کسی وزیر کو کوئی لابی تنگ کرے تو وہ مجھے الگ سے بتائے، وزیر اعظم عمران خان۔ 9 سالہ یوٹیوبر ریان نے اس سال بھی 5 ارب روپے کما لیے۔ سرخ مرچ کا استعمال دل اور کینسر میں انتہائی مفید، ایک تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ جرمن نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ اس وقت فیصلہ کن موڑ پر ہے اور آنے والے ہفتے اور مہینے اس کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے ایران کو خبردار کیا کہ اسے اب جو موقع دیا جا رہا ہے اسے آخری موقع سمجھے اور کسی صورت اسے ضائع نہ کرے۔ یہ پیش رفت ایک ورچوئل اجلاس کے بعد سامنے آئی ہے جس میں ایرانی اور عالمی قوتوں کے نمائندے شریک تھے۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے والی عالمی طاقتیں اس معاہدے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں اور انہیں امید ہے کہ امریکہ دوبارہ اس معاہدے میں شامل ہو جائے گا، لیکن یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا ایران معاہدے کی نئی شرطوں کو تسلیم کرے گا یا نہیں۔ امریکی میگزین وال سٹریٹ جرنل کے مطابق کورونا سے بچاؤ کے لیے آزمائشی طور پر استعمال کی جانے والی چینی ویکسین مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ آئندہ برس فروری کے وسط تک چینی ویکسین اور برطانوی یونیورسٹی آکسفورڈ کی ویکسین بھی عام استعمال کے لیے دستیاب ہو سکتی ہے۔ چینی ویکسین کی آزمائش برازیل کے علاوہ انڈونیشیا اور ترکی میں بھی جاری ہے۔ بھارت میں مودی حکومت کے نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والی کسان تنظیموں کا دارالحکومت نئی دہلی اور اس کے مضافاتی علاقوں میں احتجاج جاری ہے۔ دھرنا اور بھوک ہڑتال بھی جاری ہے۔ کسان تنظیموں کے نمائندوں نے احتجاج میں شدت لاتے ہوئے اس کا دائرہ مزید علاقوں تک بڑھا دیا ہے۔ بھارتی حکومت کی طرف سے 40 کسان تنظیموں کو بھیجے گئے ایک خط میں کسان تنظیموں کو زرعی قوانین کے بارے میں مذاکرات کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ کسان تنظیموں نے کہا ہے کہ حکومت کی تجویز پر جلد تبادلہ خیال کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ بھارتی کسانوں کی تنظیموں اور حکومت کے مابین اب تک کئی بار مذاکرات ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک اس کے کوئی ٹھوس رزلٹ برآمد نہیں ہو سکے۔ جبکہ انتظامیہ نے کسانوں کو دارالحکومت میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کئی مقامات پر شاہراہوں کو بند کر دیا ہے۔ بھارت کی ریاستوں اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ، راجستھان اور دیگر ریاستوں کے ہزاروں کسان دہلی کے باہر مختلف شہروں پر سخت سردی کے باوجود کئی ہفتوں سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ دہلی اور ملک کی کئی ریاستوں میں معمول کی سرگرمیاں بھی مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں۔ پیرس کے نواحی علاقے گوسیول میں ایک پاکستانی کو مکان کے غلط استعمال پر سزا سنا دی گئی۔ ملزم نے ایک چھوٹے سے خستہ حال مکان میں 19 افراد کو رہائش مہیا کر رکھی تھی۔ اس مکان میں بجلی کی ننگی تاریں لٹک رہی تھیں، بارش ہونے پر چھت ٹپکتی تھی اور واش روم پانی سے محروم تھا۔ اطلاعات کے مطابق بظاہر وہ بغیر دستاویزات والے افراد کی مدد کر رہا تھا، مگر حقیقت میں وہ انہیں مزید خطرے میں ڈال رہا تھا۔ 47 سالہ پاکستانی باشندے کو رہائش کے غیر قانونی اور خطرناک حالت میں کرائے پر دینے کے جرم میں 18 ماہ جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔
مکان ضبط کر لیا گیا ہے اور آئندہ جائیداد کی خرید و فروخت پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سزا پانے والے شخص کے کرایہ داروں کی اکثریت غیر قانونی طور پر فرانس آنے والے پاکستانی اور افغان باشندے تھے۔ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف سراپے احتجاج ہزاروں کسانوں نے کہا ہے کہ وہ شدید سردی کی وجہ سے کچھ کسانوں کی ہلاکتوں کے باوجود دن رات اپنا دھرنا جاری رکھیں گے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر جان بھی دینی پڑے تو وہ بھی دیں گے، لیکن مطالبات تسلیم ہونے تک احتجاجی دھرنا جاری رکھیں گے۔ احتجاج کرنے والے کسانوں میں بوڑھے افراد کی بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ شمالی بھارت اور دارالحکومت نئی دہلی میں شدید سردی کا مقابلہ کریں گے تاکہ وزیر اعظم نریندر مودی کو نئے زرعی قوانین منسوخ کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ ضلع پٹیالہ سے تعلق رکھنے والے بوڑھے کاشتکار بلبیر سنگھ کا کہنا تھا کہ اس موسم میں احتجاجی کیمپ لگانا بہت مشکل ہے، لیکن ہم خوفزدہ نہیں ہیں، ہم مطالبات پورے ہونے تک واپس نہیں جائیں گے۔ نومبر کے آخر سے ٹرکوں اور ٹریکٹروں پر سوار ہو کر ہزاروں کسان نئی دہلی کی سرحدوں پر احتجاجی کیمپ لگانے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ اس وقت سے اب تک تقریباً 30 کسان اپنی جان کی قربانی دے چکے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر اموات شدید سرد موسم کی وجہ سے ہوئی ہیں، جبکہ 10 کے قریب افراد احتجاج کے مقامات کے قریب ہونے والے حادثات میں مارے گئے۔ احتجاج کے مرکزی مقامات میں سے ایک خیموں اور ترپال سے ڈھکی ٹریکٹر ٹرالیوں کے چھوٹے سے سمندر میں تبدیل ہو گیا ہے، لیکن احتجاج کرنے والے کچھ لوگوں کو رات کھلے آسمان تلے سو کر گزارنی پڑتی ہے۔ ایک بوڑھے سرمندر سنگھ نامی کسان کا کہنا تھا کہ سردی کتنی بھی بڑھ جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں سردی سے ڈرتا ہوں نہ مودی سے، ہماری جدوجہد قوانین کی واپسی تک جاری رہے گی۔ الجزیرہ کے درجنوں صحافیوں کے موبائل فونز کیپچر کیے جانے کا انکشاف منظر عام پر آیا ہے۔ الجزیرہ کے ان صحافیوں کے موبائل فونز اسرائیلی کمپنی NSO گروپ کے بنائے گئے ایک سافٹ ویئر کے ذریعے کیپچر کیے گئے۔ علم نجوم کے ماہرین ستاروں کو دیکھ کر انسان کی زندگی اور قسمت کے متعلق کئی طرح کے انکشاف کرتے آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور عجیب انکشاف کرتے ہوئے کچھ ایسے ستاروں کے متعلق بھی بتا دیا ہے جن کے حامل لوگوں کی محبت کی شادی ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ جو لوگ 21 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان پیدا ہوتے ہیں وہ بہت جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور خود سے محبت کرنے والوں پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی محبت کو نبھانے اور تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے سخت جدوجہد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی محبت کی شادی ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ میں نہیں بلکہ علم نجوم کے ماہرین کہتے ہیں۔ جو ایسی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، یہ خبر صرف ان کے لیے ہے۔ اپنی پیدائش کی ڈیٹ بعد میں سوچنا، ابھی میری خبر پوری نہیں ہوئی۔ بہرحال اس کے علاوہ جو لوگ 23 دسمبر سے 20 جنوری کے درمیان پیدا ہوتے ہیں ان لوگوں کی بھی ایسی شادی ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو لوگ 21 اپریل سے 21 مئی کے درمیان پیدا ہوتے ہیں یا جو لوگ 23 نومبر سے 22 دسمبر کے درمیان پیدا ہوتے ہیں ان لوگوں میں بھی ایسی شادیاں ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں دوبارہ پھر یاد دلا دوں کہ یہ علم نجوم کے ماہرین کہتے ہیں۔ بھارتی شہر ممبئی کے شہری علاقوں میں نائٹ کرفیو کے نفاذ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ رات کے کرفیو کے نفاذ کی 1 بجے کرسمس اور نئے سال کی آمد پر حسب روایت منایا جانے والا جشن بھی ہے۔ اعلان کردہ کرفیو کا نفاذ 22 دسمبر 2020 سے 5 جنوری 2021 تک کے درمیانی عرصے میں ہوگا۔ کرفیو شب 11 بجے سے صبح 6 بجے تک نافذ العمل رہے گا۔ کسی شخص کے لیے ایک گھر میں سال ہا سال تک اکیلے رہنا ناممکن ہے، مگر ایک باہمت خاتون کو دیکھیں جو 47 سال تک ایک گاؤں میں اکیلی رہتی تھی۔ اس خاتون کا نام الزبتھ پریٹی جان تھا، جو برطانوی قصبے ہال سینڈز میں لگ بھگ 5 دہائیوں سے اکیلی رہتی تھی۔
وہاں ایک خوفناک سمندری طوفان آیا تھا جس سے یہ قصبہ تباہ و برباد ہو گیا اور قصبے کے باقی تمام مکین قصبہ چھوڑ کر چلے گئے۔ باقی لوگوں کے چلے جانے کے باوجود الزبتھ، جس کی عمر اس وقت 33 سال تھی، اس نے قصبے ہی میں رہنے کو ترجیح دی اور اپنی موت تک اس قصبے میں اکیلی ہی رہتی رہی۔ اس طوفان نے گاؤں کے 37 گھر صفحۂ ہستی سے مٹا دیے تھے، تاہم حیران کن طور پر گاؤں کے تمام لوگ محفوظ رہے۔ مگر انہوں نے طوفان کے بعد گاؤں کو چھوڑ دیا۔ الزبتھ کی موت کے بعد یہ جگہ خرید لی گئی اور اسے سمر ہالیڈے ہوم میں بدل دیا گیا۔ 2012 تک لوگ یہاں سیاحت کے لیے جاتے رہے اور چھٹیاں مناتے رہے، تاہم 2012 میں ایک خوفناک لینڈ سلائیڈنگ ہوئی جس سے یہ ہالیڈے ہوم بھی بند ہو گیا۔ لندن میں 3 بار کورونا کی وجہ سے شادی ملتوی کرانے والے جوڑے کی بالآخر چوتھی کوشش آخری لمحوں میں کامیاب ہو گئی۔ دلہا دلہن نے پہلے 3 بار شادی کی تقریب کا اہتمام کیا اور ہر بار کافی اخراجات بھی کر ڈالے کہ شادی سے کچھ دن پہلے لاک ڈاؤن لگ جاتا تھا۔ اب چوتھی بار جب لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تو انہوں نے ہنگامی طور پر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور لاک ڈاؤن شروع ہونے سے محض 2 گھنٹے پہلے وہ میاں بیوی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی کہتے ہیں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستانی میڈیا پر چلنے والی کچھ خبروں پر ناراض ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سعودی عرب سے تعلقات ایک بار پھر بحال ہو گئے ہیں۔ 1 سال پہلے ان تعلقات میں تناؤ آ گیا تھا، لیکن تعلقات کی بحالی کا کریڈٹ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کو جاتا ہے۔ ایک عرب دوست نے کہا کہ ہم پاکستان کا میڈیا دیکھتے ہیں، بالخصوص سوشل میڈیا، جس میں صبح و شام یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ محمد بن سلمان کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے اور اسی قسم کی دوسری خبریں جس سے منفی تاثر پھیل رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا حکومت یا ریاست کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن عمومی تاثر تو پھیل رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی لابی کسی وزیر کے ذریعے ہم پر دباؤ ڈالے، یہ قابل قبول نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی کابینہ کا ہر فیصلہ اجتماعی حیثیت میں ہوتا ہے، کوئی لابی کسی وزیر کے ذریعے دباؤ ڈالے یہ قابل قبول نہیں۔ کسی وزیر کو کوئی لابی تنگ کرے تو وہ کابینہ کو یا مجھے الگ سے بتائے، ہم فیصلے کسی لابی کے دباؤ میں نہیں بلکہ شفاف اور میرٹ پر کریں گے۔ اس وقت یوٹیوب پر کئی بچے غیر معمولی شہرت کے بعد کروڑوں بلکہ اربوں روپے کما رہے ہیں۔ ان میں ایک بچہ ریان کھلونوں کو استعمال کرنے کے بعد ان کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے۔ اب تک ان کے چینل ریان ورلڈ پر 2 کروڑ 70 لاکھ صارفین موجود ہیں اور اس سال بھی وہ پورے یوٹیوب پر سب سے زیادہ کمانے والا بچہ بھی ہے۔ ریان کئی برس سے کھلونوں پر اپنی رائے دے رہا ہے اور دنیا بھر کی کمپنیاں ان کی مقبولیت کے پیش نظر انہیں کھلونے بھیجتی ہیں، جس پر وہ اپنی ویڈیو بناتے ہیں۔ اس سال ریان کو اپنی ویڈیوز پر 3 کروڑ ڈالرز کی آمدنی ہوئی ہے، جو پاکستانی روپے میں 5 ارب کے برابر بنتی ہے۔ حال ہی میں انہوں نے کپڑوں کا اپنا برانڈ جاری کیا ہے اور اس سال انہوں نے اس سے بھی 20 کروڑ ڈالرز کمائے ہیں۔ ریان کی غیر معمولی کامیابی نے اپنے خاندان کی قسمت بدل دی ہے۔ یہ پورا خاندان مجموعی طور پر یوٹیوب کے 9 چینلز چلاتا ہے۔ اب تک ان کی ویڈیوز 12 ارب سے زائد مرتبہ دیکھی جا چکی ہیں۔ سرخ مرچ کا استعمال دل اور کینسر سے ہونے والی اموات کو کم کر سکتا ہے۔ سرخ مرچ کا کم استعمال کرنے والوں کے مقابلے میں زیادہ مرچیں کھانے والے افراد میں شرح اموات کم ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی حالیہ تحقیق کے مطابق ماضی میں کی گئی تحقیقات میں تسلیم کیا گیا تھا کہ سرخ مرچ میں موجود ایک کیمیکل کی لپساسین انسان کو دل اور کینسر کے امراض سے تحفظ مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ دوران خون کی بہتری میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ دوران تحقیق چائنا، امریکہ، اٹلی اور ایران کے 5,70,000 افراد کے اعداد و شمار اور سرخ مرچ کے استعمال کی شرح کے بعد طبی ماہرین نے کہا ہے کہ مرچیں کم کھانے والے افراد کے مقابلے میں سرخ مرچ کا زیادہ استعمال کرنے والے افراد میں دل کے امراض سے مرنے کی شرح 26%، جبکہ کینسر سے مرنے کی شرح 23% اور دیگر امراض سے مرنے کی شرح 25% تک کم تھی۔
امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر بویو نے اس حوالے سے کہا ہے کہ دوران تحقیق سرخ مرچ کا استعمال کرنے والوں کی کم شرح اموات کے اعداد و شمار حیران کن ہیں۔ تاہم اس حوالے سے ماضی میں بھی 4729 مختلف تحقیقات کی جا چکی ہیں، جن میں سے کئی جامع تحقیقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کی تحقیقات اور حالیہ تحقیق کے رزلٹ حیران کن ہیں، جن کے مطابق سرخ مرچ استعمال کرنے والے افراد میں شرح اموات دیگر افراد کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔